السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کا آغاز ہونے والا ہے اور اس ماہ کا پہلا عشرہ سب سے قیمتی اور سب سے مبارک اور سب سے افضل عشرہ ہے۔ ماہ ذوالحج کے آغاز ہونے پر ایک قربانی کرنے والے شخص کو کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ماہ ذوالحج کا آغاز ہونے کے بعد ایک قربانی کرنے والے شخص کو اپنے بال اور ناخن یا جلد وغیرہ سے کچھ کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل مشہور اور معروف حدیث ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، رواہ احمد و مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ جب عشرہ ذوالحج شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے بال اور جلد میں سے کچھ بھی نہ لے۔ تو ان روایات کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ ماہ ذوالحج شروع ہو جانے کے بعد ایک قربانی کرنے والے کے لیے اپنے بال اور ناخن یا جلد سے کچھ کاٹنا حرام ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ ایسا کرنا قربانی کرنے والے کے لیے حرام ہے، یعنی بال، ناخن یا جلد وغیرہ سے کچھ کاٹنا، لیکن یہ حکم اسی کے لیے خاص ہے جو قربانی کا ارادہ کرے، یعنی جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، یعنی جو شخص قربانی کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جو گھر میں رہتے ہیں یا جو گھر کے افراد ہیں یا جن کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جن کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن آپ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بال وغیرہ کٹوانے سے منع فرمایا ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کے لیے عشرہ ذوالحج میں بال، ناخن وغیرہ کٹوانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اگر عشرہ ذوالحج میں اپنے بال، ناخن یا اپنی جلد سے کچھ کاٹ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا اور اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اس پر کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اور نہ ہی اس کی قربانی پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، اس کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر یا جہالت میں ایسا کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے بدن کے جو زائد بال ہیں اس کی پاکی صفائی کر لے، ناخن تراش لے اور ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ لیکن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک ان تمام چیزوں سے بال، ناخن اور جلد وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔